بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں برادرز ولاگ اور میں ہوں بشارت صدیق۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے اپنا تفصیلی فیصلہ آج جاری کر دیا ہے۔ مخصوص نشستوں کا کیس تفصیلی فیصلے میں 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار۔ فاضل ججز نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا تھا۔ جس انداز میں اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے تفصیلی فیصلے کا متن۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس کے تفصیلی فیصلے میں 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلے کو اردو زبان میں بھی جاری کرنے کا حکم دیا اور ہدایت کی ہے کہ اردو ترجمہ کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کریں۔ بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 اکثریتی ججز نے تفصیلی فیصلہ میں 2 ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار کیا اور لکھا ہے کہ فاضل ججز نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان کا اختلافی نوٹ پڑھ کر افسوس ہوا کہ 2 معزز ججز نے کہا کہ 12 جولائی کا اکثریتی فیصلہ آئین کے مطابق نہیں۔ 2 ججز نے الیکشن کمیشن کو 8 اکثریتی ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی آبزرویشن دی۔ 2 ججز نے جس انداز میں اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں۔ ساتھی ججز بارے اس طرح رائے دینا سپریم کورٹ کی ساکھ کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ قانونی معاملات پر ہر جج اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہے۔ جس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے کو غلط کہا یہ نظام انصاف میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ الیکشن میں بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سیاسی جماعت کو انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے الیکشن لڑنے کے حق کو متاثر نہیں کرتا۔ آئین سیاسی جماعت کو الیکشن میں امیدوار کھڑا کرنے سے نہیں روکتا۔ ہم 8 ججز ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن کے غیر قانونی اقدامات پر ایک دوسرے سے متفق تھے۔ پی ٹی آئی اور اس کے امیدواران نے ان کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھایا۔ خاص طور پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں پر نقصان پہنچا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ نقطہ بھی غور طلب ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 معزز جج صاحبان کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 199 میں وہ اختیار موجود نہیں جو سپریم کورٹ کے پاس مکمل انصاف کرنے کے لیے آرٹیکل 187 میں ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس آرٹیکل 218(3) میں اختیار تھا کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ اختیار نہ ہونے کے باعث پی ٹی آئی کی درخواست نہ ہوتے ہوئے صاف و شفاف انتخابات پر مکمل انصاف کا وہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی جو سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن کر سکتے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ جو کر سکتی تھی وہ اس میں ناکام ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو معاملہ دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے ریمانڈ بیک کر سکتی تھی۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔